بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ نے پیغمبروں کو دنیا میں کہاں کہاں بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام عرش پر لکھا ہوا دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ سب انبیاء کرام علیہ السلام دین کی دعوت کا مقصد فریضہ ادا کرنے کے لیے مبعوث ہوئے۔ وہ مخلوق کو اللہ سے ملایا کرتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اور رسول بھیجے، جن میں سے صرف 25 کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ ان سب کا ایک ہی پیغام تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، شرک مت کرو، حرام کاموں سے خود کو بچاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ فرمایا کہ ہم نے ہر قوم اور قبیلے کے اندر اسی قوم سے تعلق رکھنے والے پیغمبر کو ان انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تاکہ وہ انہیں اپنا سمجھ کر اللہ کے پیغام کو اپنائیں۔ رسول اللہ کے پیغمبر ہی ہوا کرتے تھے، مگر اللہ کی کتاب اور نئی شریعت کے ساتھ دنیا میں آتے تھے، اور ان کے آنے کے بعد پچھلے رسول کی شریعت منسوخ ہو جاتی۔ مثال کے طور پر تورات جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور ان کے بعد آنے والے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کے نازل ہونے کے بعد یہ منسوخ ہو گئی، کیونکہ اب اللہ کا نیا قانون انجیل مقدس تھا جسے یہودی قوم نے نہیں اپنایا۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہونے کے بعد پچھلی تمام شریعت یعنی انجیل مقدس تورات کو منسوخ کر دیا گیا، کیونکہ اب قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ کا قانون شریعت صرف قرآن پاک ہی ہے۔ رسولوں کا انکار کرنے پر ان قوموں پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث اور اسلامی حوالوں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ نے اپنے مشہور ترین پیغمبروں اور رسولوں کو دنیا کے کن کن حصوں کے اور کون کون سے ممالک، کون کون سے شہروں کے اندر مبعوث فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سری لنکا میں ایک پہاڑی پر آپ کے قدم کے نشان موجود ہیں، جو یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کے پہلے انسان، پہلے پیغمبر اور ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا گیا۔ اس پہاڑی کا نام ہے آدم سپیک۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو موجودہ عراق کے اندر لوگوں کو ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر بعد میں وہ مصر کی جانب اپنے ماننے والوں کے ہمراہ ہجرت کر گئے اور جہاں پر اللہ کے دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ وہ آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹے شیش علیہ السلام کے بعد انسانوں کے تیسرے پیغمبر تھے، جن کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو موجودہ دور کے عراق کے اندر انسانوں کی تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا، اور وہ بھی اللہ کے رسول تھے جن پر کئی صحیفے نازل ہوئے۔ تاریخی حوالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی دعوت کی تبلیغ ہندوستان کی سرزمین تک جا پہنچی تھی، جس کا ثبوت ہندوؤں کی مقدس کتابوں کے اندر موجود ہے، اور یہ تمام وہ واقعات ہیں جو کہ قرآن پاک کے اندر بالکل اسی طرح سے موجود ہیں۔ مثال کے طور پر طوفان نوح کی پیشن گوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، اماں ہوا کی تخلیق، اور حضرت نوح کے بیٹوں سے ایک بار پھر سے انسانیت کی شروعات۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی آج کی ہندو قوم کی طرح پتھروں کے خدا بنا کر پوجا کرتی تھی، اور پھر یہ پتھر اصل میں نیک لوگوں کی تصویریں تھیں جو اس قوم کے درمیان رہ کر انہیں تبلیغ کیا کرتے تھے، مگر ان کی وفات کے بعد ان لوگوں نے ان کی شکلوں کو پتھروں پر تراش کر ان کی عبادت شروع کر دی۔ حضرت ہود علیہ السلام کو موجودہ دور کے یمن ملک کے اندر قوم عاد کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا، جہاں یمن و عمان کے درمیانی علاقے عطاف نامی سرزمین پر یہ قوم عاد رہا کرتے تھے، اور وہاں پر قدرتی نعمتوں یعنی فصلوں، پانی اور باغوں کی وجہ سے انتہائی خوشحال اور آرام دہ زندگی گزارتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ توحید کو چھوڑ کر بت پرست بن گئے، لوگوں پر ظلم کرنے لگے، اور قرآن پاک کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو نبی بنا کر بھیجا، اور اس نے کہا میری قوم خدا کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تم لوگ شرک کر کے خدا پر الزام لگاتے ہو۔ بدلے میں یہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتی رہی، اور پھر ایک دن اللہ کے عذاب کا وعدہ پورا ہوا اور آسمان کالے بادلوں سے بھر گیا۔
تیز ہوائیں چلنے لگیں جن کی رفتار اتنی تھی کہ گھوڑوں مال مویشیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اٹھا اٹھا کر مارتی۔ مسلسل 7 دن اور راتوں تک یہ آندھی اور تیز ہوائیں چلتی رہیں، اور اسی دوران ریت کا طوفان اٹھا اور تمام انسانوں اور گھروں پر آ کر گرا، سب لوگ مارے گئے۔ اس واقعے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام سرزمین ہجر موت کی طرف چلے گئے اور وہاں پر اپنی باقی عمر گزار دی۔ ہجر موت یمن کے ایک علاقے کا نام ہے، جیسا کہ آپ نقشے پر دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا وطن بھی عراق تھا، لیکن تبلیغ کے لیے آج کے موجودہ دور کے سعودی عربیہ کے جانب مدینہ کے شمال کی طرف بھیجا گیا، جہاں پر قوم سمود کی آبادی موجود تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے ہیں۔ آج سے کم از کم 4000 سال پہلے حجاز مقدس اور تبوک کے درمیان ہجر نامی جگہ کے اندر ایک قوم آباد تھی جس کو قوم سمود کہا کرتے تھے۔ یہ جگہ آج کل مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، اور اس قوم نے بہت ترقی کرنے کے بعد اتنی ترقی کر لی تھی کہ یہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے بڑے بڑے گھروں کو تعمیر کیا کرتے تھے، اور یہ رات کو دیکھ سکتے تھے، جس کی وجہ سے دشمن کبھی ان سے نہیں جیت پاتے تھے۔ اور یہ لوگ بہت لمبے، طاقتور اور مغرور تھے، نہ کبھی بیمار ہوتے، اور ان کی عمریں بہت ہی لمبی ہوا کرتی تھی۔ قوم سمود کی بستیوں کے خندقات اور ان کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ قرآن کریم کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے ایک اونٹنی کو نہ مارنے کی درخواست کی تھی، لیکن انہوں نے اللہ کا یہ حکم نہ مان کر اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نافرمانی کی وجہ سے اس پوری کی پوری قوم پر عذاب کو نازل کیا، اور جو سفر ہستی سے مٹ گئی۔ یہ پوری قوم آپ کے ماننے والوں کے علاوہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی، اور آج عراق کے شہر نجف کے اندر وادی اسلام کے اندر آپ کی قبر مبارک موجود ہے۔